السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی سنڈریلا کھوسو نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ سنڈریلا کہتی ہیں، آج میں آپ کے ساتھ اپنے کزن کی زندگی کے اپنے کزن کے گھر کے کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے کزن کا جو گھر تھا وہ قبرستان پر تھا، اور آدھے حصے کی جو قبریں تھیں ان کو مسمار کر کے وہاں پر وہ گھر بنایا ہوا تھا، اور جو باقی حصہ تھا وہ قبرستان تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ آلموسٹ گھر قبرستان کے اندر ہی تھا، اور اس کے بعد سنڈریلا کہتی ہیں کہ اس گھر میں بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آتے تھے۔ میری کزن کی جو وائف ہیں ان کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ جو میری کزن تھیں وہ لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور صحن میں بھی ایک واش روم تھا۔ اس واش روم کے نیچے سے جو ڈور تھا وہ کافی اوپر تھا، اور اگر کوئی نیچے نہا رہا ہوتا تھا تو اس کے قدم نظر آتے تھے۔ میری کزن کہتی ہیں کہ میری کزن کے وائف کہتی ہیں کہ سب لوگ تو ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اندر کون نہا رہا ہے؟ وہ سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم سب گھر کے جو جتنے بھی افراد ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ شاور چلنے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ تو میرے سنڈریلا کہتی ہے میرے کزن نے کہا کہ شاید کسی بچے کی شرارت ہو، جس پہ ان کی وائف نے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی باقاعدہ کھڑے ہو کر نہا رہا ہو۔ تو انہوں نے جیسے ہی وہ جو نیچے سے ڈور کی نیچے والی جگہ تھی ادھر سے دیکھا، تو ادھر ان کو کچھ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کچھ قدم ہے نیچے کسی انسان کے، لیکن وہ جو انسانی پاؤں تھے وہ لمبائی میں اس قدر لمبے تھے کہ کسی انسان کے اتنے لمبے پاؤں نہیں ہو سکتے، لیکن وہ شیپ بالکل انسانوں کی طرح تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم سب لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کر دیں، اور ہم لوگ اپنے روم کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب میرے سنڈریلا کہتی ہیں کزن نے آ کر دیکھا تو وہ جو ڈور تھا وہ کھلا ہوا تھا اور اس کی لائٹ بند تھی۔ اس طرح کے بڑے عجیب و غریب واقعات اس گھر میں پیش آنے لگے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ سنڈریلا کہتی ہیں ایک دفعہ میرے کزن کی جو وائف تھیں وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، صحن میں شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کا، تو وہ کیا دیکھتی ہیں، ایک بڑا خوفناک سے چہرے کا عجیب سا کچھ لمس محسوس ہوا۔ جیسے ہی وہ آگے کی طرف آئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ جو بھی مخلوق تھی اس کے چہرے کے اوپر سکن نہیں تھی، اور اس کا جو فیس تھا سارا وہ ڈھانچے کی طرح تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا وہ چیخیں مارتی ہوئی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ ایک دفعہ سنڈریلا کہتی ہے میرے ہسبینڈ کی جو وائف تھی وہ صحن میں بیٹھی اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، تو کھانا کھلاتے ہوئے ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے ان کے فیس پہ کسی نے بہت زوردار تھپڑ مارا ہو، اور جس چیز نے تھپڑ مارا تھا وہ نظر نہیں آ رہی تھی، باقاعدہ ان کے فیس کے اوپر فنگرز کے نشان تھے۔ ایک دفعہ وہ کہتی ہیں کہ جو میرے کزن کے مطلب میرے چچا ہیں جو، وہ اپنے گھر اوپر روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے سیڑھیوں سے کوئی بہت تیزی سے چڑھتا ہوا ادھر روم کی طرف آ رہا ہے، اور بڑی تیزی سے چڑھ رہا ہے سیڑھیوں پہ۔ انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جب اٹھ کے یہ چیز دیکھی کہ ادھر کوئی نہیں ہے تو ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے ان کے پیچھے کوئی چیز بھاگتی ہوئی کسی دوسرے روم میں گئی ہے۔ وہ خیر آدمی تھے، وہ ڈرے تو نہیں، لیکن انہوں نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور وہ روم سے نیچے آ گئے۔ تو ان کی مسز نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا آپ نیچے آ گئے، ادھر ادھر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے تھا، ایسی مخلوق جب حملہ کرتی ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، یعنی وہ ان کو ڈرانا چاہ رہی تھی۔ سنڈریلا کہتی ہیں ایسے بہت سے عجیب و غریب واقعات اس قبرستان والے گھر میں پیش آتے ہیں۔ وہاں پر رات کے ٹائم عجیب و غریب آوازیں بھی آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کیونکہ وہ جو گھر ہے وہ بنا ہی قبرستان کے اوپر ہوا ہے، اور باقی حصے پہ سارا قبرستان ہے، تو اس وجہ سے بھی وہاں پہ غیر مری مخلوق کا بسیرا ہے۔ ایک دفعہ وہ کہتی ہیں ہم سب لوگ رات کو سو رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا، اپنے روم میں، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے صحن میں کوئی بھاگ رہا ہو۔
میرے ہسبینڈ نے جیسے ہی اٹھ کر دیکھا، یعنی سنڈریلا کے کزن نے جیسے ہی اٹھ کر باہر دیکھا تو ان کو باہر تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن باہر عجیب سی خوشبو تھی، سارے صحن میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح کے واقعات وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل بھی اب اس گھر میں، یعنی اب سنڈریلا کی جو بھابھی ہیں، وہ اب کہتی ہیں کہ میں شام کے بعد اس گھر میں نہیں رک سکتی۔ رات کے ٹائم اس گھر میں بہت عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگتے ہیں، اسی وجہ سے وہ رات کو اکثر وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ اب میرے کزن نے یہی سوچا ہے کہ وہ اس گھر کو یا تو سیل کر دیں گے یا رینٹ آؤٹ کر دیں گے اور خود وہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ ایک سٹوری تھی سنڈریلا کھوسو کی جو انہوں نے سندھ کراچی سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ بطول زہرا نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ بطول زہرا کہتی ہیں کہ آج میں اپنی زندگی کا دوسرا خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا چکی تھی کہ ایک جن نے ہمیں اپنے گھر میں بندی بنا کر رکھا ہوا تھا، یعنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ اس جن سے ہم نے کس طرح اپنی جان چھڑائی یہ میں آپ کے ساتھ پہلے بیان کر چکی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر خواب میں مجھے اب وہ جن نظر آنے لگا تھا، یعنی میں جب سوتی تھی تو مجھے خواب میں نظر آنے لگتا تھا۔ میں نے کسی اللہ والے سے رجوع کیا اور ان سے یہ ساری بات ان کو بتائی اور ان سے پوچھا کہ میں اس مسئلے کا کیا حل نکالوں، جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ جو جن آپ کے گھر کے اوپر مسلط تھا، یعنی آپ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس گھر کی مخلوق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ اس گھر کی مخلوق نہیں تھی۔ وہ جن آپ کے اوپر جادو کے ساتھ مسلط کیا ہوا تھا، اور وہ جو بھی شخص ہے وہ دوبارہ سے آپ کے اوپر جادو کا وار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہ مخلوق دوبارہ نظر آنے لگی ہے۔ بطول کہتی ہیں پھر اس اللہ والے نے مجھے یہ حل بتایا کہ تم بڑا گوشت لے کر میرے پاس آؤ اور اس کے اوپر میں تمہیں کچھ دم کر کے دوں گا، لیکن تمہیں اپنی والدہ کے ساتھ اکیلے جانا ہوگا بنا کسی مرد کے، کیونکہ وہ جو بھی مخلوق ہے وہ مرد کو پسند نہیں کرتی تھی۔ تمہیں خود جانا ہوگا اور اس بڑے گوشت کو نہر کے بیچ میں پھینکنا ہوگا، تب تم پہ اس جادو کا اثر ختم ہوگا۔ بطول کہتی ہیں کہ میں نے پھر 5 سے 6 کلو بڑا گوشت لیا اور میں ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھے دم کر کے دیا۔ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے جسم کا پہنا ہوا کپڑا بھی لے کر آنا ہے۔ میں وہ کپڑا لے کر گئی، انہوں نے اس کپڑے کے اندر اس گوشت کو باندھ دیا اور باندھنے کے بعد مجھے دیا اور کہا کہ اب تم ادھر جاؤ اور اس کو وہاں پر پھینک آؤ۔ کہتی ہیں کہ میں پھر اپنی والدہ کے ساتھ گئی۔ راستے میں جب میں وہ گوشت پھینکنے کے لیے گئی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی بہت بھاری بھاری قدموں میں چل رہا ہو۔ میں نے وہ گوشت اٹھایا اور اٹھا کر جب لے کر گئی، جب وہ چیز مجھے اپنی بیک سائڈ پہ محسوس ہو رہی تھی تو میری امی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ آیت الکرسی پڑھو، پیچھے سے پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ کہتی ہیں کہ میں نے پھر پیچھے سے پلٹ کے نہیں دیکھا اور اس گوشت کو ہم نے اس نہر میں پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی، بطول کہتی ہیں کہ وہ میری خواب میں نہیں آئی۔ بطول کہتی ہیں کہ اس کے بعد میری زندگی میں سکون ہے۔ وہ مخلوق اب میرے خواب میں بھی آنا چھوڑ گیا، اس کی خواب میں بھی آنا ہم تینوں ماں بیٹیوں کے جسم میں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے خوف کی ایک لہر آ گئی ہے، کیونکہ وہ جن، وہ مخلوق، جتنا ظلم اس نے ہمارے گھر میں ہمارے اوپر کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ یا تو میں جانتی ہوں یا میرا اللہ پاک جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم لوگوں کی مدد کی اور ہم اس گھر سے نکل آئے، اس مخلوق کے جھانسے سے نکل آئے اور اب بہت سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت شکریہ بطول اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی تیسری خوفناک کہانی میرے ساتھ رضا نے شیئر کی ہے۔ رضا کہتے ہیں کہ میرے ایک فرینڈ نے گھر رینٹ پہ لیا، اور وہ گھر رینٹ پہ لینے کے بعد وہ اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اور ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، ان کے ساتھ وہ ادھر شفٹ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی رات تو کچھ نہیں ہوا، دوسری رات میری مسز بیک سائڈ پہ، وہ کہتی ہیں کہ وہ موٹر وغیرہ لگی ہوئی تھی، رضا کہتے ہیں کہ اس موٹر کے پاس وہ کہتے ہیں کہ میری مسز بیٹھ کے کپڑے دھویا کرتی تھی، ادھر ایک ٹیپ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو میری مسز جیسے ہی کپڑے دھو رہی تھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا وہ جو ٹیپ ہے، یعنی وہ جو ٹوٹی ہے جس میں سے پانی آتا ہے، نل ہے جو، اس کے اوپر بہت بڑا کھجور کا درخت لگا ہوا ہے۔ تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ ایسے میری مسز کو محسوس ہوا کہ ادھر کسی بچی کی مخصوص چیخنے کی آواز آئی ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے ایک ہی طرح کی مخصوص چیخ کی آواز آئی ہے۔
میری مسز نے یہ چیز سوچی، یعنی رضا کی فرینڈ کی مسز نے، کہ مجھے اب ادھر کپڑے نہیں دھونے چاہیے، اوپر کھجور کا درخت ہے اور یہ لگتا ہے کہ اس کھجور کے درخت کے اوپر شاید کسی کا بسیرا ہو۔ کہتے ہیں کہ ان کی مسز نے اٹھائے وہ کپڑے اور اٹھا کر وہ اپنے چھت پر گئیں اور چھت پر بیٹھ کر کپڑے دھونے لگیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ چھت پر گئیں تو ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ چھت بہت زیادہ منحوس ہے، یعنی بہت زیادہ منحوسیت کا احساس ہو رہا تھا۔ عجیب و غریب بوسیدہ پرانے قسم کے گھر تھے ادھر، جن کو دیکھ کر ان کی مسز تھوڑا ڈر گئیں، لیکن انہوں نے کپڑے دھوئے اور مغرب سے پہلے وہ کپڑے دھو کر نیچے آ گئیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ رات کو سوئے تو اس کھجور کے درخت کے پاس سے کسی بچی کی رونے کی بار بار آواز آتی تھی۔ تو رضا کہتے ہیں میرا فرینڈ جیسے سوئے ان کی آنکھ لگی، خیر یہ ماجرا، یہ واقعہ تو ساری رات رہا، تو ان کو خواب میں ایک بچی نظر آئی جو کہ چکر کاٹ رہی ہے ادھر سے ادھر، اور دیکھتے دیکھتے اس بچی کا قد بہت لمبا ہو گیا۔ تو رضا کہتے ہیں میرے فرینڈ نے خواب میں ہی چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی مسز نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اس طرح کا عجیب خواب دیکھا ہے جو کہ مجھے حقیقت لگا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد ہمیں بڑا اچھا گھر ملا، بہت اچھی جگہ پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رضا کہتے ہیں ایک ہی چیز یہ جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے سٹوریز میں، گھر، یعنی کہ جو گھر ہیں لوگ رینٹ پہ لیتے ہیں ان میں جنات ہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ رضا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں گھروں میں۔ جو مالک مکان ہوتے ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے، اپنے پیسے کے لیے معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسی مخلوقات جو کہ ان کے گھروں میں ہوتی ہے وہ خود ان جگہوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن پیسے کی خاطر وہ لوگوں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ تو بہت شکریہ رضا اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ لسنر بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ خرم نے شیئر کیا۔ خرم کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک اسٹوری شیئر کر رہا ہوں، ایک ایسی اسٹوری، ایک ایسے شخص کی کہانی جو کہ جن کو میں خود پرسنلی جانتا ہوں۔ وہ جو انسان ہیں انہوں نے بہت سے چلے کیے ہوئے ہیں، بہت سے جنات کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک شخص بلانے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ میری جو بیٹی ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہے، تو تم آؤ اور اس کو دیکھو۔ خرم کہتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے وہ عبادت گزار بھی ہے، اس نے بہت سے جنات کو بھی قابو کیا، وہ چلے بھی کرتا ہے۔ وہ گیا اس شخص کے پاس تو انہوں نے ان کی بیٹی کی جب حالت دیکھی تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور اس کے منہ سے کچھ ایسا عجیب سی کچھ نکل رہا تھا، سبز رنگ اور وائٹ سے کلر کا مادہ نکل رہا تھا جو کہ اس بہت بدبودار تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہماری بیٹی کے منہ سے نکلتی ہے؟ بہت سے لوگوں کو جنات کا اثر ہوتا ہے، بہت سے لوگوں پہ جنات اپنا قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن ایسی گندی بدبودار چیز جو کہ میری بیٹی کے منہ سے نکل رہی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو خرم کہتے ہیں کہ اس شخص نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اس بچی کو دیکھا، اس کو دم کیا، اس کے گلے میں کچھ تعویذات ڈالے، وقتی طور پر اس کو آرام آیا، وہ بے ہوش ہو گئی، اس کے منہ سے وہ جو چیز نکل رہی تھی وہ نکلنا بند ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس چیز سے پردہ اٹھایا، بہت زیادہ ان کے اس لڑکی کے والدین کے اصرار کرنے پہ اس نے یہ کہا کہ آپ کی بچی کے منہ کے اندر وہ جو جن ہے، وہ جو گندی مخلوق ہے، وہ رفع حاجت کرتی ہے، یعنی کہ وہ اس قدر گندی مخلوق ہے جو کہ آپ کی بیٹی کو چمڑی ہوئی ہے۔ خرم کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو تھی اس کے اوپر اس مخلوق کا جب اثر ہوا اور جو گندا مادہ اس کے منہ سے نکلتا تھا جو کہ بدبودار تھا بہت، وہ ایک ماہ زندہ رہی اور ایک ماہ کے اندر اندر اس بچی کی غضبناک طریقے سے ڈیتھ ہو گئی۔ اس بچی کی اتنی بری حالت ہوئی کہ وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی اور وہ بچ نہ سکی۔ وہ اس کے والدین کہتے ہیں کہ جب اس کی والدہ نے بتایا، جب اس کو نہلانے کے لیے لے کر گئے تو اس کے جسم کے اوپر بہت بڑے بڑے مار کے نشان تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی انسان نے اس کے اوپر بڑا تشدد کیا۔ اس کے سارے جسم سے گندی اسمیل آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد اس کو لٹایا گیا تو وہ جو بدبو تھی وہ اس کے جسم سے ہٹ گئی اور وہ جو بھی چیز تھی وہ اس سے دور ہو گئی اس کو مارنے کے بعد۔
تو خرم کہتے ہیں یہ ایک بڑی درد بھری ایک بات تھی، ایک شارٹ سا واقعہ تھا۔ وہ گندی مخلوق کہاں سے اس لڑکی کے اوپر آئی، کہاں سے اس کے اوپر عاشق ہوئی اور اس کا یہ انجام کیا، یہ کوئی نہیں جان سکا۔ اس شخص نے جس نے اس کو دم کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو جن تھا وہ بہت گندی نسل کا تھا، وہ بہت گندی چیز تھی۔ لیکن آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، آپ اس چیز کا دکھ ہے، لیکن اگر وہ زندہ رہتی تو وہ اس سے بھی زیادہ اس کی بری حالت کرتا۔ یہ ایک شارٹ سا واقعہ خرم نے لاہور سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ خرم اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے کرونا سے بچیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کی بہت سی دعائیں لیا کریں اور اپنے والدین کی زندگی کی دعا مانگا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے تمام اہل خانہ کا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔